بسم اللہ الرحمن الرحیم السراجی جزو اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم احوال و اولاد الام یعنی اخیافی بہن بھائیوں کے حالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَالثُّلُثُ لِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدَ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتِّفَاقِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال والدہ کی اولاد کی 3 حالتیں ہیں، ایک کے لیے چھٹا حصہ اور 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے تیسرا حصہ ہوگا۔ مذکر اور مؤنث تقسیم میں اور مستحق ہونے میں برابر ہیں، اور یہ لوگ ساقط ہو جاتے ہیں میت کی اولاد کی موجودگی میں اور پوتے پوتیوں کی موجودگی میں اگرچہ نیچے تک ہو، اور باپ اور دادا کی موجودگی میں بالاتفاق۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق میں اخیافی بہن بھائیوں کے حالات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اخیافی بہن بھائیوں کو وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر فرمایا اولاد الام یعنی میت کی والدہ کی اولاد، یعنی جو میت کے ایسے بہن بھائی ہیں کہ میت اور ان کے بہن بھائی ان کی والدہ ایک ہے لیکن ان کا والد جدا جدا ہے، ان کو آپ اس کی اصطلاح میں، وراثت کی اصطلاح میں اخیافی بہن بھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کی وجہ اثر اس طریقے سے ہے کہ ان کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ میت نے اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ فروع اور اصول مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اگر تو میت نے کسی کو چھوڑا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اخیافی بہن بھائی محروم ہوں گے، اور اگر میت کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب یہ نہ تو اس کے اصول میں سے کوئی ہے اور نہ ہی اس کے فروع میں سے کوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اخیافی بہن بھائیوں میں سے اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر ان کو ثلث یعنی تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میت کے 4 اخیافی بہن بھائی ہیں جن میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ اب یہ جو ایک ثلث ہے یہ ان چاروں کے اوپر تقسیم ہوگا، باقی انشاءاللہ میں ساروں کی مثالیں بھی یہاں پر ذکر کروں گا نقشہ بنا کے، تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھے کہ میت مثال کے طور پہ یہ ہے محسن، اور یہ میت کلالہ ہے۔ کلالہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ تو اس کے اصول میں سے کوئی موجود ہے، نہ ہی اس کے فروع میں سے کوئی موجود ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا دادا ہے، نہ اس کا پردادا ہے، اسی طریقے سے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے۔ اس کی صرف ایک اخ لام ہے، یعنی ایک اس کا اخیافی بھائی ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اخیافی بہن بھائیوں میں سے ایک ہو تو اس کو ملتا ہے چھٹا حصہ، یعنی اگر کل حصے 6 ہیں تو 6 میں سے ایک حصہ مل جائے گا اس کو، اور جو باقی 5 حصے ہیں وہ عام یعنی چچا کو مل جائیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے یہاں پر آپ اخ کے بجائے اخت کر لیں، یعنی میت کی ایک اخیافی بہن ہے اور ایک اس کا چچا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ایک حصہ اس کو مل جائے گا 6 میں سے، اور 5 حصے اس کو مل جائیں گے چچا کو۔ اور اگر اخیافی بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں پھر اس صورت میں تیسرا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ اخوان ہیں، یعنی 2 اخیافی بھائی ہیں، پھر اس صورت میں آپ نے مسئلہ نکالنا ہے 3 سے، ایک حصہ مل جائے گا اس کو اور 2 حصے مل جائیں گے ان کو عصبہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ فرمانا کہ 2 ہوں تو پھر اخیافی بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا، تو 3 میں سے تیسرا حصہ بنتا ہے 1، یہ مل جائے گا 2 بھائیوں کو، یا 2 بھائی نہیں ہیں 2 بہنیں آپ کر لیں، اختان ہیں، تب بھی ایسا ہی مسئلہ ہوگا۔ آگے فرمایا فصاعدہ، یا اس سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بہنیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں 10 بہنیں ہیں، اخوات لام، تب بھی یہی والا مسئلہ ہوگا۔ یا آپ یہ کریں کہ 10 بہنیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں 8 بھائی ہیں، تب بھی یہی والا مسئلہ ہوگا۔ یا آپ ایسے کریں کہ بھائی اور بہنیں دونوں ہیں، 8 بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ 10 بہنیں بھی ہیں، تو ان 18 میں یہ تیسرا حصہ تقسیم ہوگا۔ پھر اس میں آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر حضرت نے فرمایا مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں تقسیم میں اور مستحق ہونے میں، یعنی یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ جو بھائی ہے بھائی کو آپ ڈبل دیں اور جو بہنیں ہیں ان کو آپ سنگل دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ تو یہی فرمایا وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، والدہ کی اولاد یعنی اخیافی بہن بھائیوں کی کل 3 حالتیں ہیں، اگر ایک ہو تو پھر ان کو ملے گا چھٹا حصہ، میں نے آپ کو مثال ذکر کر دی ہے، اور اگر 2 ہوں فصاعدہ یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں کیا ملے گا؟ ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا۔ ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، مذکر اور مؤنث دونوں تقسیم میں اور مستحق ہونے میں برابر ہیں، مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یسقطون بالولد وولد الابن وان سفل، یعنی اگر میت کی اولاد موجود ہے، مثال کے طور پہ میت کا بیٹا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ محروم ہو جائیں گے، اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، اور آپ نے سارے کا سارا حصہ اس بیٹے کو دے دینا ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے، اور اس صورت میں میت کلالہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کلالہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ میت کے نہ اصول ہو نہ ہی فروع ہو۔ یا اسی طریقے سے بیٹے کا بیٹا ہے، ابن الابن ہے، یا اسی طریقے سے بنت الابن ہے،
या इसी तरीके से इब्निल इब्न है, पोते का बेटा है, या पड़पोता है, या पड़पोते का बेटा, नीचे तक आप चलते जाएं, इन सारी सूरतों के अंदर ये जो अखियाफी बहन भाई हैं ये महरूम होंगे। तो ये फरमाया यस्कुतूना बिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफला, और ये जो अखियाफी बहन भाई हैं मैयत की औलाद की मौजूदगी में और बेटे की औलाद की मौजूदगी में साकित हो जाते हैं। व इन सफला, अगरचे नीचे तक ही कोई क्यों ना मौजूद हो, कोई भी अगर नीचे तक मौजूद है फुरू में से, तो फिर इस सूरत में अखियाफी बहन भाइयों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैयत का बाप मौजूद है या मैयत का दादा मौजूद है, तब भी बिल इत्तिफाक मैयत के अखियाफी बहन भाई महरूम होंगे। यहाँ पे आप ये ना करें, यहाँ पे आप मैयत का बाप कर दें, अब कर दें। अगर मैयत का बाप मौजूद है तो सारे का सारा हिस्सा वही ले जाएगा असबा होने की वजह से, और जो अखियाफी बहन भाई हैं ये महरूम हो जाएंगे। या बाप नहीं है बल्कि दादा है, इस सूरत में भी यही वाला मसला होगा कि मैयत का तमाम तरका असबा होने की वजह से दादा ले जाएगा, और जो अखियाफी बहन भाई हैं वो महरूम हो जाएंगे, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यही फरमाया वबिल अबी वल जद्दी बिल इत्तिफाक, और बाप और दादा की मौजूदगी में भी बिल इत्तिफाक यस्कुतूना अखियाफी बहन भाई महरूम होंगे।